انتہائی مشکور ہوں میڈیا کے نمائندگان کا کہ آج اتوار والے دن انتہائی قلیل نوٹس پہ آپ یہاں تشریف لائے، مگر موضوع ایسا اہم تھا کہ جس کے لیے عوام کے سامنے وہ حقائق لانا ضروری تھے جس کے بارے میں پچھلے 2.5-3 ماہ سے بازگشت چل رہی تھی کہ اس ملک میں کس طریقے سے عمران احمد نیازی نے اور ان کے اہل خانہ نے کرپشن کا بازار گرم کیا، کمیشن، کک بیک، رشوت اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ فرد شہزادی صاحبہ المعروف فرا گوگی نے بشرا مانیکا صاحبہ کے ساتھ اپنی دوستی کو استعمال کرتے ہوئے پورے ملک میں ٹھیکوں کی مد میں، افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگز کی مد میں، اشیاء خوردنوش کی قلت پیدا کرنے کے بعد اربوں روپے کی جائیدادیں بنائیں، اور اس کہانی کا آغاز 2019 میں ہوا کہ جب عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کے پہلے ہی سال میں ایمنیسٹی اسکیم کے تحت احسن جمیل گجر کو اور فرا کو 32 کروڑ روپے کی چھوٹ دی ایمنیسٹی اسکیم کے تحت، اور باقیوں پر الزامات لگاتے تھے، چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے، بے نامی پراپرٹیز رکھنے کے الزامات۔ تو اپنے اہل خانہ کے کہنے پر جب یہ 32 کروڑ روپے کی چھوٹ دی گئی، وہ اس لیے دی گئی کیونکہ پہلے ہی سال میں جو لوٹ مار شروع ہو گئی تھی اس کے تحت ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا کہ منی ٹریل سرے سے ہی موجود نہیں تھی، یعنی کوئی بھی آپ کا اثاثہ ہے، آپ جس کو ڈکلیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کی منی ٹریل آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، اور وہ اکثر پنجابی میں کہا جاتا ہے رسیداں کڈو۔ تو رسیدیں مانگتے مانگتے عمران احمد نیازی صاحب یہ بھول گئے کہ کچھ رسیدیں ان کی طرف بھی ڈیو ہیں، اور انہوں نے اقتدار کے پہلے سال میں آتے ہی بورڈ آف ریونیو میں اپنا چیئرمین لگا کر اور اپنے لوگ ویل پلیسڈ کر کے تو یہ ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کے تحت جو چھوٹ دی وہ صرف اور صرف ذاتی دوستی کی بنیاد پر دی، اور بشرا مانیکا صاحبہ کی جو فرا گوگی صاحبہ سے قربت تھی اس بنیاد پر دی، اور یہ سلسلہ 3.5 پونے 4 سال جاری رہا۔ اس میں جو کل اثاثے جو انڈکلیئرڈ ہیں، انڈکلیئرڈ ایسٹس جن کو کبھی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سامنے کسی کاغذ میں ڈکلیئر نہیں کیا گیا، جس پر کبھی ٹیکس نہیں ادا کیا گیا، وہ احسن جمیل گجر کے اور فرا گوگی کے مشترکہ اثاثے 8 سے 10 ارب روپے کے اثاثے ہیں۔ اور یہ جب یہ اقتدار میں آئے ہیں اس سے پہلے یہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ کروڑوں میں جو اثاثے تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ دن دگنی رات چگنی، انہوں نے ترقی کی، ملک کی معیشت سسکیاں لیتی رہی، عوام پر مہنگائی کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، مگر فرا گوگی نے اربوں روپے مالیت کے اثاثے بنائے، کیونکہ عمران خان صاحب کا آج تک کوئی ذریعہ آمدن ڈکلیئرڈ نہیں ہے، نہ ان کا کوئی ذریعہ آمدن ہے، اور نہ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ وہ اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں۔ بنی گالا کے جس 400 کنال کے محل میں رہتے ہیں اس کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے، اور روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کون سا ایسا بزنس ہے، کون سے ایسے ذرائع ہیں
جس کے تحت وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے ہیں. یہ کسی کو آج تک تحریک انصاف میں بھی ہم پوچھ تھک گئے ہیں، مگر یہ راز ہی ہے، اور اس راز سے اب وقت آ گیا ہے کہ پردہ اٹھ جانا چاہیے. جو پنجاب کے اندر خصوصی طور پر افسران کی تعیناتیاں کی گئیں، وہ بھی پیسوں کے عوض کی گئیں، جس کے اندر محکمے کے سیکرٹریوں سے لے کر اور فیلڈ کے ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز تک، اور ایڈیشنل آئی جی سے لے کر فیلڈ میں لگے ڈی پی اوز اور آر پی او صاحبان تک ریٹ طے شدہ تھے، ریٹ مقرر تھے، اور ہر حوالے سے سی ایم سیکریٹریٹ کو پیسے بنانے کا ایک ذریعہ بنایا گیا. اور یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ بشرا مانیکا صاحبہ نے اپنے خاوند کے ذریعے پیسے کمانے تھے، سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، اختیارات کے ناجائز استعمال کے ذریعے. فرا گوگی صاحبہ نے پورے پاکستان پر حکومت کی ہے، کیونکہ ان کو عمران خان صاحب کا اور بشرا مانیکا صاحبہ کا قرب حاصل تھا. کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ جو کروڑوں کی جائیداد ہو اور اقتدار میں آتے ہی وہ 8 سے 10 ارب روپے کی جائیداد آپ بنا لیں؟ یہ بزنس عمران نیازی صاحب ہمیں بھی بتا دیں، پاکستان کی غریب عوام کو بتائیں کہ یہ فرا گوگی نے آپ کے ذریعے اور بشرا مانیکا صاحبہ کے ذریعے یہ اربوں روپے کی جائیداد کیسے بنائی، اور کیا آپ نے ان کو ٹیکس چھوٹ دے کر ایمنیسٹی اسکیم کے ذریعے 32 کروڑ روپے کی معافی نہیں کی؟ بطور وزیر اعظم آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا بشرا مانیکا کے کہنے پر. آج سے چند ہفتے قبل میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ رشوت اس طرح کماتے تھے کہ یہ پیسے لیتے تھے اور ان پیسوں کو شو نہیں کرتے تھے، یہ ڈائمنڈ بیچ کر، یہ آپ سب گواہ ہیں، میڈیا کے حضرات بیٹھے ہیں، یہ بات میں نے کی تھی کہ دبئی میں ڈائمنڈ بیچے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا ہم نے جولری بیچی ہے جس کے عوض یہ پیسے آئے ہیں. وہ پیسے رشوت کے پیسے ہوتے تھے. آج پتہ لگا، ایک آڈیو آئی ہے جس میں یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب، بشرا مانیکا صاحبہ اور فرا گوگی کا جو ٹرائکا ہے، اس نے اربوں روپے کمائے. یہ منی لانڈرنگ ڈائمنڈز کے ذریعے ہوتی تھی، کروڑوں کے ڈائمنڈ بیچے اور وہ پیسے بلیک منی کو وائٹ کیا گیا، اور یہ دبئی میں ہوا. میں چاہتا ہوں کہ یہ آڈیو آپ کو سناؤں. یہ اگر آپ کیمرے ذرا اسکرین کی طرف کر دیں تو یہ آپ دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ خاتون اول ہے تو 3 کیرٹ نہیں 5 کیرٹ مانگتی ہے. یہ کیسا نظام ہے؟ آپ چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگاتے تھے، آپ سے بڑا چور عمران نیازی صاحب پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. یہ پلے کیجئے گا جی، آپ ذرا کائنڈلی کیمروں کو. مینو ہیرا منگوا دیو، مجھے ہیرا منگوا کے دو. اور میں تالے کھلوا دوں گا، مختلف کام کروا دوں گا. ایک کام کی ہوا عمران خان صاحب نے بھی 4 دن دے دی ہے، ابھی تک لیٹر نہیں آیا، تانے بھی لگ گئے ہیں، رپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے، میں کیا عدالت میں تو کیا کرنے کا تو کہتے تم پینک نہ ہو تو پھر یہ نیچے اردو میں چل رہا ہے، یہ بھی دکھائیں کہ نیچے اردو میں چل رہا ہے.
एक्चुअली तो किसको मुझे दे रही थी और तूने अमर को तुमने दी क्या है? मैंने कह दी तू करा रही है, तू पूछा नहीं पहले कितने करे तो मैं कह मैंने पूछा मैं तुम कितना पैसे लगेगा 3 के तुम मेरा 3 ठीक है कहते नहीं 5 ये दिखा दें जो नीचे ऑडियो चल रही है, ये जो नीचे लिखा आ रहा है ये भी दिखा दें जरा, थोड़ी अपनी लोअर करें स्क्रीन, ये स्क्रीनों पे नहीं आ रहा, थोड़ा कैमरा लोअर करें। और नेटवर्क कॉल दे रहा हाँ ठीक है ओके वो मेरे को जाना था आपका हाँ मैं कुछ नहीं कि मैं क्या मैं भी जितना बोलने ना सुबह का बोलना है क्या अगर मेरी फीलिंग है तो अबू की फीलिंग है मैं जगह जगह आप बंदे ने वो प्लेस कर रहे हैं और आपकी लॉलीपॉप दे रहे हैं बस ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और मैं अब अपनी बात ख़त्म करके अज़मा बुखारी साहिबा को दावत दूंगा कि किस तरह से ये बात हो रही है कि 3 कैरेट डायमंड नहीं उनको 5 कैरेट दें, और इमरान खान साहब ने कहा मैं ताले खुलवा दूंगा, मैं प्लाजे अप्रूव करवा दूंगा, मैं तमाम काम करवा दूंगा। काम कम हुए हैं मगर डायमंड ज्यादा मांगे जा रहे हैं। ये वो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है जो रिश्वत की मद में, जो कमीशन की मद में, जो किकबैक की मद में यहाँ पे माफियाज को परवान चढ़ाया गया। इमरान नियाजी साहब को ये जवाब देना होगा कि ये अरबों रुपए के असासे जो फराह गोगी ने बुशरा मानिका साहिबा के जरिए बनाए हैं, ये ऑडियो बिल्कुल क्लियर है कि मेरी बीबी से बात हो गई है, कल आपको लेटर मिल जाएगा, बीबी डायमंड मांग रही हैं, 3 कैरेट नहीं 5 कैरेट मांग रही हैं। तो ये कई डायमंड थे जो दुबई में बेचे गए और ब्लैक मनी को वाइट किया गया। ये हैं वो वजूहात जिनकी बिना पे आज फराह गोगी दुबई फरार होकर बैठी हैं और इमरान खान साहब ने उनको फरार कराया है। बाकी बात अज़मा बुखारी साहिबा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। पिंकी, गोगी और कप्तान, ये था नया पाकिस्तान। और जब हम ये बात कर रहे थे तो इस बात को उस तरह से जो है वो अहमियत नहीं दी गई कि हम शायद सियासी मुखालिफ हैं, हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन इनके कच्चे छट्टे हम पहले से जानते थे और अब जो है वो इनके सबूत जो हैं वो बारी बारी वापस आ रहे हैं। और अजीब बात यह है कि ये जो ऑडियो आज सुबह आई है, इसके अंदर जो मुतालबात किए जा रहे हैं वो सिर्फ एक हीरे तक महदूद नहीं है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये एक ट्रेलर है उस पूरी फिल्म का। ये एक चावल का वो दाना है जिससे आप देख का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो सादिक और अमीन जो अपनी तकरीरों में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चादरों की बातें करता था, आज उसका आलम यह है कि उसने जो है वो 2 ख़वातीन जो हैं वो फ्रंट मैन रखी हुई थी। और वो आपने वो मुहावरा सुना होगा, कहावत सुनी होगी कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो इमरान साहब का घर चलाने में और उनकी जो है वो गुर्बत मिटाने में बड़ी अहम 2 ख़वातीन जो है उन्होंने अहम किरदार अदा किए और उनकी कामयाबी के पीछे इन 2 ख़वातीन के हाथ हैं। और बात जो है वो गोगी के रौलों से शुरू हुई थी और अब पिंकी के मुतालबात तक पहुंच गई है कि जो गोगी के रौले हमें हर जगह सुनने को मिल रहे थे, उसके बाद अब पिंकी के मुतालबात भी आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ रहे हैं। और आपको याद होना चाहिए कि ये हमेशा कहा करते थे, और इमरान खान साहब ने 1-2 इंटरव्यूज़ में पहले तो उन्होंने फराह को जो है वो किया, डिफेंड किया और डिफेंड करते हुए कहा कि वो उसकी सहेली है, लेकिन ये बताएं कि उसका फराह का कसूर क्या है। दूसरा जुमला उन्हें बोला, उन्होंने कहा बुशरा बेगम एक सादा खातून है, घरेलू खातून है, उसका बुशरा बेगम पे आपको क्या मिलना है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि फराह गोगी के जो है वो भी सामने आ गया और बुशरा बेगम जो है उससे क्या क्या मिला। अभी तो सिर्फ एक हीरे की स्टोरी मिली है, इसके बाद अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। ये एम तो नहीं हो गया कि जो हमारी मोहतरमा साबिका खातून अव्वल साहिबा हैं उनके अगले पिछले रिश्तेदारों की भी सारी जो है वो गुर्बतें दूर हो गई। जिस घर में उन्होंने 2018 में एक हीरे से शादी की थी, इमरान नामी एक हीरे से शादी की थी, और आज तक वो अब उसके बाद हीरो में ही खेल रही हैं। उस हीरे के बाद रोज़ एक नया हीरा मिलता है उन्हें और वो हीरा दुबई जाता है, वहाँ बिकता है और वहाँ पर जो है वो मौजें मारी जा रही हैं। और बनी गाला जो है
اس میں بنی گالوی جو ہے وہ تالے کھولنے والی سرکار بیٹھے ہیں، جو ہماری جو پنکی پیرنی صاحبہ ہیں، ان کے جاہ و جلال اور ان کی عاملانہ خدمات جو ہیں ان سے فیضیاب ہوتے ہوئے جو ہے وہاں پر ہر طرح کے تالے کھولنے کا انتظام جو ہے انہوں نے کیا ہوا تھا. وہ کسی فیکٹری کو تالا لگا ہو، وہ کوئی غیر قانونی کام کرنا ہو، وہ کوئی غیر قانونی سوسائٹی بننی ہو، ہر طرح کی جو خدمات ہے وہ بنی گالوی جو تالے کھولنے والی سرکار ہے وہ کر رہی تھی. اور یہ جو 3 کیرٹ اور 5 کیرٹ کی سٹوری ہے، اس کے اندر ایک بہت اہم لائن ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اس کی پر دیکھنا چاہیے کہ جو دینے والے ہیں نا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں 3 کیرٹ واپس لے آئی ہوں کیونکہ وہ بھی نہ رکھ لے. تو اس سے ان کی ذرا جو بزنس ڈیلنگ ہے اس کا بھی اندازہ لگائیں کہ جو کسٹمر ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ 3 کیرٹ بھی کھا جائیں گے. انہوں نے کہا 3 کیرٹ میں نے واپس منگا لیا ہے، 5 کیرٹ میں ان کو بھجوا دوں گی. اور یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ بہت تکلیف دہ امر ہے کہ وہ پاکستان جو روز بروز غربت میں گرتا رہا، وہ پاکستان جہاں IMF کے سامنے پاکستان کی قوم کو گروی رکھا جاتا رہا، وہ پاکستان جہاں عام آدمی کے لیے آٹا چینی اویلیبل نہیں تھی، وہ پاکستان جہاں پر زکوٰۃ اور خیرات کھا کر عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا، وہ پاکستان جہاں عام آدمی کی جو ہے جھونپڑیاں گرا دی گئی، عمران خان کے 300 کنال کے بنی گالہ کو ریگولرائز کر دیا گیا، اس پاکستان میں اس ریاست مدینہ کا نام لینے والے اس آدمی کے جو اصل شکل ہے، جو اس نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا، وہ کیا ہے. آپ کو یاد ہے توشہ خانہ کا بھی ایک کیس سامنے آیا تھا جس کے اندر مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی نے کہا کیا ہو گیا، 3-4 چیزیں ہی تو مسنگ ہیں، وہ ٹیبل میٹ ہی تو مسنگ ہے، ایک سیٹ ہی تو مسنگ ہے. بات ایک سیٹ کی اور اس کی نہیں تھی، بات اس حیثیت اور اس اوقات اور اس فراڈ، اس چوری کی تھی جس کی عمران خان کو عادت پڑی ہوئی ہے. اور وہ عادت پہلے اس نے زکوٰۃ خیرات کے ذریعے پوری کی، اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد اس نے پاکستانی عوام کے خون پسینے سے جو بنا ہوا خزانہ ہوتا ہے اس خزانے کو لوٹ کے جو ہے وہ اس کے اوپر کیا. اور یہ 3 کیرٹ اور 5 کیرٹ جو ہے یہ میں بڑے کیٹیگوریکلی آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف محترمہ پنکی پیرنی صاحبہ کو عاملانہ خدمات کی وجہ سے مل رہا تھا، کیونکہ جو عمران خان نے تالے کھلانے کی اور اس کی کرنی تھی اس کی ابھی کوئی انڈرسٹینڈنگ مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی علیحدہ باقی ہوگی. کچھ تالے صرف 3 کیرٹ 5 کیرٹ پہ تھوڑی کھلنے تھے، یہ تو عاملانہ خصوصیات کی وجہ سے ان کی جو خدمات تھی ان کی وجہ سے 3 اور 5 کیرٹ کا جو ہے وہ ان کو ہیرا آفر کیا جا رہا تھا. سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے ایز اے قوم، سوچنے کا مقام ہے. اب بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے ان کے وہ سپورٹرز جو عمران خان کی اندھی تقلید کرنا چاہتے ہیں شوق سے کریں، لیکن حقائق کو بدلا نہیں جا سکتا. جس کو شک ہے کہ یہ ویڈیو آڈیو جو ہے وہ جعلی ہے اس کو فورینزک کرائیں. عمران خان صاحب ایک سائڈ پہ بٹھائیں فرح گوگی کو، دوسری سائڈ پہ بٹھائیں پنکی پیرنی کو، بیچ میں خود بیٹھیں، اس کی فورینزک کرا کے اس کا سرٹیفکیٹ لا کے بتا دیں. سمپل سی بات ہے کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسی یہ جو آڈیو ہے یہ فیک ہے. اس طرح سے ہر چیز انڈر دا کارپٹ نہیں ڈالی جا سکتی. عمران خان کی ابھی تو جو حکومت وقت ہے، جو جیسے میں پہلے ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس فائل کو نکالتے ہیں اس میں فرح گوگی کے رولے نکلتے ہیں، ابھی تو حکومت نے کچھ کیا ہی نہیں. ابھی تو ہمیں تو ابھی مصیبت پڑی ہے عام آدمی کے جو مسائل، جو عمران خان عام آدمی کی زندگی میں عذاب پیدا کر کے گیا ہے، ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے. ہمیں کیا تکلیف؟ ہمیں تکلیف وہ تکلیف ہے جو عام آدمی کو ان کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہمیں وہ تکلیف ہو رہی ہے اور وہ ہمارے لیے نہیں تھی، وہ پاکستان کی عوام کے لیے تھی. اور یہ اتنا سیڈسٹ آدمی ہے، یہ اتنا ذہنی مریض ہے کہ یہ دوسروں کو تکلیف دے کے خوش تو ہوتا تھا، لیکن وہ عام عوام جو کبھی اس کو پیار کرتی تھی، جو اس کو ایز اے کرکٹر اس کو ہیرو مانتی تھی، اس کا فین کلب تھا، یہ ان کے لیے بھی گڑھے کھود کے گیا ہے. یہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو کانٹے دے کے گیا ہے، خود ہیرے لے کے گھر چلا گیا ہے. سو یہ ہیرو کی داستان جو شروع ہوئی ہے اور یہ نہ جانے کہاں جا کر ختم ہوگی. لیکن اس کے اوپر میری اب لاسٹ گزارش ہے،
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक केस सो मोटो लिया है जिसके ऊपर उन्होंने हमारे दौरे हुकूमत में कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो एग्जेक्टिव का इख्तियार होता है उसके ऊपर उन्होंने एक सो मोटो लिया, हम वहाँ पेश हो रहे हैं। बराए मेहरबानी उसी बेंच का हिस्सा बना लें इन मामलात को भी, और देखिए कि अगर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल देखना है तो इमरान खान की अभी ये चंद चीज़ें हैं, इनमें देखें कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कैसे हुआ। ये देखिए कि किस तरह से पंजाब कैबिनेट ने पिछले दौर में हज़ारों जो सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़, उनको सर्कुलर के ऊपर जो है वो उनको मंजूरियाँ दी। ये इतनी सिंपल बात नहीं है, ये इतना सिंपल केस नहीं है। और ये जो हीरो की ट्रेड है, ये जैसे अता साहब ने कहा कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो दूसरों को चोर 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 कहता रहा, खुद की औकात और असलियत ये है कि ये वो चोर है जो पाकिस्तान की आम आदमी की ज़कात खैरात भी खा गया, आम आदमी की आटा चीनी भी खा गया, आम आदमी के तमाम वसाइल भी खा गया, और उसके बाद उसकी बस नहीं हुई कि उसने हीरो के ज़रिए अपनी 2 फ्रंटमैन ख़वातीन के ज़रिए जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की। और इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि सोचने का मुकाम है और देखने का मुकाम है कि क्या इमरान खान जो है और उसके जो फ्रंट वुमेन हैं उनके ज़रिए जो पाकिस्तान की लूट मार है उसके ऊपर जो है वो कौन नोटिस लेगा, कैसे नोटिस लेगा, क्या जो है वो उन तक सही बात पहुंचती है नहीं पहुंचती, इसका जो है वो अंदाज़ा कौन करेगा। और इसका इनके जो अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, इसकी जो स्टोरीज़ हैं, इसके ऊपर तहकीकात जो है वो कैसे होंगी। शुक्रिया। मैं एक आखिरी बात ऐड कर दूं, ये बात डायमंड्स तक महदूद नहीं है। इसमें देखिए अभी मजीद तहकीकात होंगी तो इसमें महंगी घड़ियां और महंगी पेंटिंग्स भी सामने आएंगी। ये दुबई में डायमंड्स, महंगी घड़ियां, महंगी पेंटिंग्स, ये तमाम चीज़ें डॉलर पे 5% कटौती पे जो है वो बेची जाती थी और कैश लिया जाता था। इसमें लिंक इंटरनेशनल एक्सचेंज, उसके ज़रिए हुंडी और हवाला से पैसे वापस पाकिस्तान मंगवाए जाते थे। इसमें एक ख्वाजा आरिफ नामी किरदार हैं, एक शेख नैयर साहब हैं लिंक इंटरनेशनल एक्सचेंज के मालिक। ये 2 हज़रात हुंडी और हवाला के ज़रिए जब ये डायमंड बिकते थे, जब पेंटिंग्स बिकती थी, जब घड़ियाँ बेची जाती थी, तो दुबई में जो पेमेंट ली जाती थी वो 5% कम ली जाती थी क्योंकि ये ब्लैक मार्केट में बेची जाती थी। तो वो फिर हुंडी हवाला से पैसे वापस मंगवाए जाते थे। तो ये इसकी जब तहकीकात होंगी तो ये जनूबी एशिया की सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल है, अरबों रुपए का। तो जो तोशा खाना की भी घड़ियां हैं वो आज समझ आई कि तोशा खाना की घड़ियां गायब इसलिए हुई कि वो दुबई में बेचकर इमरान नियाज़ी साहब ने वो दौलत अपनी जेब में डाली और फराजोगी के साथों में इजाफा किया। देखिए बहुत सारे सवाल गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर दिए गए और मुझे खुशी है अल्लाह ताला के फजल से कि पंजाब में जो तैनातियाँ हुई हैं वो मेरिट को देखते हुए हुई हैं, फर्स्ट शनाख्त अफसर लगाए गए हैं। और स्पेशली मैं आपको बताऊँ एलडीए के अंदर और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के हवाले से बिल्कुल बातें कर दूँ, मुझे कोई याद नहीं ये कहने में ईमानदार तरीन अफसर डीजीएलडीए लगाया गया है, ईमानदार तरीन अफसर अभी हमने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव लगाया है। उन अफसरान के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, एंटी करप्शन मुकदमात को टेकअप करेगा और जो सुबह बदल किए गए हैं अफसरान वो खातिर जमा रखने उनके खिलाफ मुकम्मल तहकीकात होगी। देखिए पहली बात तो ये है कि एंटी करप्शन के तहत हुकूमत ने ये असूली फैसला किया है कि जहां जहां करोड़ों रुपए की करप्शन इन्होंने की है वो तहकीकात कराई जाएंगी। देखिए फोरेंसिक तो तब कराएं जब हमें कोई शक हो, हमें तो कोई शक नहीं इस ऑडियो की ऑथेंटिसिटी पे। मेरी अर्ज सुन लें, अगर इमरान खान साहब सरकार को दरखास्त देंगे कि ये जाली ऑडियो है, इसका फोरेंसिक कराए या कोई और साहब, मोस्ट वेलकम। सरकार मुकम्मल तौर पे, अज़मा साहिबा भी हमारे साथ एग्रीमेंट में है कि हम बिल्कुल बतौर PMLN, बतौर गवर्नमेंट
دنیا کے بہترین اداروں سے اس کا فورینزک کرانے کو تیار ہے، مگر کوئی آ کے اس کو جعلی کہے تو صحیح۔ عمران خان صاحب بیان دیں کہ یہ آڈیو جعلی ہے، اس کی مکمل تحقیقات۔ ایک منٹ ملک صاحب ایک منٹ، پورا پاکستان، ایک منٹ، پورے پاکستان میں اس وقت لالا لالا مچی ہوئی ہے، ایک جانے نہ جانے، عمران ہی نہ جانے، پاکستان تو پورا جانے ہے، پاکستان کو تو سب کو پتا ہے۔ عمران خان صاحب ایک منٹ پلیز، ایک منٹ، عمران خان صاحب ابھی تک بے ہوشی کے عالم میں کیوں ہیں؟ عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آڈیو ان کے پاس نہیں پہنچی ہوگی؟ عمران خان صاحب ان کے سارے حواری اس وقت نیم بے ہوشی کی حالت میں ہیں، بیکاز رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اور ابھی تو صرف ایک ڈائمنڈ کے لیے پکڑے گئے ہیں، ابھی تو بہت ساری چیزیں آنا باقی ہیں۔ جی آگے آپ درخواست دیں، میں فورینزک کرا دیتا ہوں۔ جی پلیز، ایک ادھر سے پلیز آہستہ آہستہ، آرام سے، ایک ایک کر کے ادھر سے، اب ادھر سے ایک ایک کر کے پلیز آہستہ آہستہ پلیز۔ دیکھیے، اگر بات یہ ہے کہ اگر آڈیو کی اوتھینٹسٹی اور اس کی جینوئننس ثابت کرنا مقصود ہے تو اس کے لیے کسی موبائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ فورینزک لیب پنجاب میں موجود ہے، کوئی آ کے درخواست دے دے، پنجاب حکومت کی طرف سے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس کی ہم فورینزک کروائیں گے۔ جی بھائی، ایک ایک کر کے۔ دیکھیے، فیڈرل گورنمنٹ ضرور اقدامات کر رہی ہے، اور ہنڈی حوالہ کے حوالے سے ہماری پالیسی بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو دو افراد کا میں نے نام لیا، ان کے خلاف بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ دیکھیے، جو فرا گوگی دبئی چھپ کے بیٹھی ہیں، عمران خان صاحب کو میں چیلنج بھی کرتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ اگر عمران خان کا دامن صاف ہے، اگلی فلائٹ پہ اعلان کریں کہ فرا گوگی پاکستان آ رہی ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اسی بات۔ ایک ایک کر کے، ایک سائڈ ادھر، ایک سائڈ۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ سرکار میں عمران خان صاحب تھے، وزیر اعظم پبلک آفس ہولڈر عمران خان صاحب تھے، سوال ان سے ہوگا، سوال پبلک آفس ہولڈر سے ہوگا۔ یس، جن شخص کا آپ نے نام لیا، ان کے معاملات آلریڈی سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے ایک فیصلہ بھی آیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، کابینہ میں بھی معاملہ گیا تھا۔ تو بات کسی اور کی نہیں ہے، بات عمران نیازی کی ہے، جو پارسا بنتا ہے، اور تاریخ کا سب سے بڑا چور عمران نیازی۔ میں صرف ایک لائن ایڈ کر دوں، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ رشوت لینے اور دینے والا دونوں کے بارے میں قانون بھی اور ہمارا مذہب بھی بڑا کلیئر ہے، لیکن جو پبلک آفس ہولڈر ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے مریم نواز شریف پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، شہباز شریف صاحب کی بیٹیاں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، لیکن وہ بار بار کہا جاتا ہے وہ تو پردہ دار خاتون ہیں، وہ تو غیر سیاسی خاتون ہیں۔ اب اگر ایک پردہ دار غیر سیاسی خاتون جو ہے وہ ہیرو کا کاروبار کر رہی ہے عمران خان کی چھتر چھایا میں، تو اس سے سوال تو پوچھا جائے گا۔ اور جو پبلک آفس ہولڈر ہے، جس نے اوتھ لیا ہے، جس نے پاکستان کی، جس کے اوتھ کے اندر یہ لائن آتی ہے کہ میں اپنا کوئی ذاتی مفاد جو ہے وہ پاکستان کے مفاد پہ عزیز نہیں رکھوں گا، اس سے سوال اس سے کیا جانا ہے کہ وہ یہ ایکسیپٹ کیوں کرتا رہا، اور وہ کیوں تالے کھلوانے کی باتیں کر رہا تھا، اور پھر وہ الٹیمیٹلی میں نے سنا تالے کھلے بھی گئے۔ آخری سوال، آخری سوال، لاسٹ کوسچن۔ دیکھیے ایڈ کر لیں۔
نہیں ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے آپ کو کس نے کرنے ایسے ہے ہی نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں. دیکھیں میری حقائق چیک کریں. پہلی بات یہ اکبر ناصر آئی جی اسلام آباد کو سونے میں تولنا چاہیے کیونکہ اس نے سیف سٹی کا آپ کا پروجیکٹ کھڑا کیا. میری بات سن لیں, یہ وہ سیف سٹی جس میں تقریباً 10 ارب کی بچت ہوئی. نمبر 1, کیپٹن مبین جب شہید ہوئے چیئرنگ کراس پہ, ان کے دہشت گردوں جنہوں نے وہ کروائی تھی سوسائڈ بومنگ, ان تک کس طرح پہنچا گیا؟ سیف سٹی کے ذریعے پہنچا گیا. روز لوگوں کے جان و مال کے تحفظ میں سیف سٹی اتھارٹی اپنا کردار ادا کرتی ہے. انتقام کا نشانہ بنایا گیا اکبر ناصر کو. وہ فرشناس افسر ہے, اس کی رپورٹیں کلیئر ہیں اور اس نے جو خدمات دی ہیں, میں تو بلکہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو تمغہ امتیاز دیا جائے اکبر ناصر کو. دوسری بات یہ, رانا جبار جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے, اس کا پورا ریکارڈ چیک کر لیں. یہ تو عدالت میں معاملہ ہے نا. طاہر القادری صاحب نے ایک ایف آئی آر درج کروائی, اس ایف آئی آر میں ایک لفظ بھی سچ نہیں ہے. یہ تو انہوں نے ثابت کرنا تھا کہ فائرنگ رانا جبار نے کرائی. آئی اسٹینڈ بائی مائی ورڈ, رانا جبار سے آنیسٹ پولیس افسر میں نے پنجاب میں پاکستان میں کم دیکھے ہیں. فرض شناس آدمی ہے, مظفر گڑھ رہا, لاہور کے اندر ڈی آئی جی آپریشن رہا, جہاں جہاں رہا ہے, ایک پائی کا روادار نہیں ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ رانا جبار دفتر کے اندر جو چائے بھی پیتا ہے وہ اس کے پیسے ادا کرتا ہے. میں اس حد تک اس معاملے میں کلیئر ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو جی.